کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ محترم سامعین کرام، حضرت امام قاسم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو۔ میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں؟ میں اس جان لیوا صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا جو میرے بازو پر بندھا ہے۔ والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت پریشانی یا مصیبت آئے، اس وقت اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گرے ہوں تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور حضرت امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ محترم سامعین کرام، حضرت امام قاسم جوش و جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے اور رجز کے اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ امام قاسم کے مقابلے میں آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب دیکھا کہ یزیدی لشکر میں کوئی بھی حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو بلایا جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا، اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں تو 1000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی اور وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب کروں گا؟ ابن سعد نے کہا، ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو جس نوجوان کو بچہ سمجھ رہا ہے، افسوس کہ وہ بچہ نہیں ہے، تو انہیں نہیں پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ نوجوان فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کے پوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا یزید کی فوج پر کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا، ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہے، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق نے ایک اپنا بڑا بیٹا تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہوئے سوار کیا۔ ارزق کا بڑا بیٹا سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار کو چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس، تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا، تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آگے بڑھا، حضرت قاسم نے اپنے خنجر کو اس کی پیٹھ میں اتار دیا۔ وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا اور امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق کے اور تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے۔ امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔
ارزق پہلوان اپنے چاروں بیٹے بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا اور امام قاسم کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت امام قاسم سے کہنے لگا کہ تم نے میرے چاروں بچوں کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن اب تمہیں میرے وار سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے؟ ارزق غصے سے چور ہوا، میان سے تلوار کھینچی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی اور آگے بڑھا۔ ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار میرے بیٹی کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے تلوار مجھے اس لیے دے گیا تھا تاکہ اسی تلوار سے تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے حملے کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت قاسم نے فرمایا، ارزق، ہم تجھے بڑا تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، مگر تم تو بڑے ہی بے وقوف ہو، تم کو اپنے گھوڑے کی پیٹی کا بھی دھیان نہیں ہے، وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کو تنگ کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ لعین واصل جہنم ہو گیا۔ پھر حضرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہے اور یزیدی فوج کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اس خبیث کو قتل کر ڈالو۔ اسی خیال سے آگے بڑھے تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیر کر تلوار اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ شیش بن سعد ملعون نے آپ کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر حضرت امام قاسم نے اپنی جان کو سپرد کر دیا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرہ انور سے خاک و خون کے دھبوں کو صاف کر کے خیمے میں لائے۔